السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور خوبصورت تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سبق بہت ہی اہم ہے کیونکہ صحیح تجوید کی بنیاد یہیں سے رکھی جاتی ہے۔ براہ کرم سبق غور سے سنیں، جلدی نہ کریں، ہر حرف کو سمجھ کر آہستہ آہستہ سیکھیں۔ اگر آپ یہ قاعدہ توجہ اور صبر کے ساتھ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا آسان اور درست ہو جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1 حروف ہجا، جس کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ حروف ہجا کل 29 ہے، الف سے لے کر یا تک۔ آج کے سبق میں ہم حروف ہجا الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کے مخارج سیکھیں گے انتہائی آسان الفاظ میں انشاءاللہ۔ مخرج کی جمع ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں جس جگہ حرف کی آواز پیدا ہو اسے مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر الف ہے۔ الف 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 کا جو مخرج ہے وہ جوف دہن ہے۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو، وہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ الف بعض اوقات یہاں پر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، الف کے پڑھنے میں الف الف کر دیتے ہیں، یا تو الف الف، نہ تو یہ الف ہے نہ تو الف ہے۔ الف الف الف، میرے ساتھ پڑھیں، الف الف الف۔ با 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 کو ہم نے کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ با 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 کا مخرج بھی انتہائی آسان ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ با با دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے تو با نہایت ہی آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ ہمارے ہونٹ کا جو گیلا حصہ ہے دونوں ہونٹ کو ملائیں گے تو یہ با انتہائی آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ ہونٹوں کے جو تری والے حصے ہیں نا، تری والے حصے کو ملانے سے با ادا ہو جائے گا۔ با 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 الف با۔ کبھی بھی با بغیر ہونٹوں کو ملانے سے ادا نہیں ہوگا، ہونٹوں کو ملائیں گے تب ہی با ادا ہوگا۔ با با الف با۔ تا 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 دال تھو، تا دال تھو کا مخرج ایک ہی ہے۔ تا زبان کے سرے کو، جسے عربی میں رأس اللسان بھی کہتے ہیں، زبان کی نوک کو ہم لگائیں گے اوپر کی دانتوں کی جڑ سے تو تا دال تھو ادا ہوگا۔ تا دال تا تا دال قو تا دال۔ اب یہاں پر دال کو جب ہم نے کھول کے لکھا تو یہاں پر اوپر مد ہے تو ہم نے اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، دال، کیونکہ تجوید میں ہم اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال، یہ پہلے والا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دال تا دال قو، زبان کی نوک کو ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگانا ہے تو تا دال قو ادا ہوگا۔ تا دال دال، مکمل توجہ مخرج پر رکھیں، ادائیگی پر رکھیں۔ تا 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 جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر غور کریں، تا زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے لگا رہے ہیں۔ تا دال قو۔ اب ہمارے پاس آیا سا، سا سا ذال ضا کا مخرج بھی ایک ہی ہے، جیسے تا دال اور طا کا مخرج ایک تھا، اسی طریقے سے سا ذال
اور ضا کا مخرج بھی ایک ہے. اب ہم نے سرے زبان کو، زبان کی نوک کو ہم نے اوپر کی دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے. تا دال ضا میں اوپر کی دانتوں کی جڑ سے لگانا تھا، جبکہ سا دال ضا میں ہم نے زبان کی نوک کو سامنے کی دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے. تو سا اس میں زبان تھوڑی سی نکل رہی ہے، تا دال ضا میں زبان نہیں نکل رہی. تا دال ضا، سا ذال ضا، سا ذال ضا. اب ہے جیم. جیم، شین اور یا کا مخرج ایک ہے. جیم، شین، یا یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کے بیچ وسط لسان جسے کہتے ہیں عربی میں، ایک تو زبان کی نوک ہے، پھر زبان کا بیچ والا حصہ ہے اور ایک آخر والا حصہ ہے. تو وسط لسان زبان کے بیچ والے حصے کو اس کے مقابل تالو سے لگائیں گے، اس کے مقابل اوپر کے سخت تالو سے لگائیں گے. تو جیم، شین، یا ادا ہو جائے گا. جیم، شین، یا. یہ تو ہو گیا جیم، شین، یا کا مخرج. اب آگے ہمارے پاس ہے حلقی حروف. وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اب یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا فرق ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حلق کے اس میں 3 حصے ہیں، اقصی حلق، وسطی حلق، ادنی حلق. یہ حلق کے حصوں کے نام ہیں، یعنی بیچ والا حصہ، وسط حلق. اب ہمارے پاس ہے اقصی حلق، یعنی حلق کا وہ والا حصہ جو منہ سے دور ہے اور سینے کے قریب ہے، جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے. حمزہ ہا، وہاں سے 2 حروف حمزہ ہا، حمزہ، حمزہ ہا، یہ 2 حروف نکلتے ہیں. دوسرا حصہ ہمارے پاس ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، جس سے 2 حروف عین اور حا نکلتے ہیں. عین، حا. عین اور حا بعض اوقات یہ حروف صحیح نہیں نکلتے، اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. عین، 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 حا، حا. اس کو ہم عین عین نہیں پڑھ سکتے. عین اگر ہم پڑھیں گے تو یہ وسط حلق سے نہیں نکل رہا. عین، حا، جہاں سے ہم عین نکالتے ہیں وہاں سے حا بھی نکالیں گے. عین 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کو ہم نے کھول کے لکھا تو یہاں پر مد ہے. عین، حا، حا کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. عین، حا، عین، حا. اب ہمارے پاس جو 2 حروف ہیں وہ غین اور خا. ادنی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کے جانب ہے، جو منہ کی جانب ہے، جہاں سے زبان ختم ہوتے ہی حلق کا حصہ شروع ہوتا ہے. اس سے 2 حروف غین، غین، خا، غین، خا، غین، خا، یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس حلقی حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کا مخرج بھی آ گیا کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ایک شروع والا حصہ، درمیان والا حصہ اور آخر والا حصہ جو سینے کے قریب ہے. پہلے والے حصے سے غین خا نکلتے ہیں، بیچ والے حصے سے عین ہا اور آخر والے حصے سے حمزہ ہا جو سینے کے قریب ہے. تا دال تھا کا مخرج بھی ہو گیا، سا دال ضا کا مخرج بھی ہو گیا. اب ہمارے پاس ہے را. را کا مخرج. را میں جو زبان کی نوک، طرف لسان، یعنی زبان کا جو سرا ہے اس کی جو دونوں سائڈیں ہیں اسے طرف لسان کہتے ہیں. جب زبان کے سرے کو سامنے کی 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں گے، ثنایا رباعی، سامنے کے جو 2 دانت ہیں اسے ثنایا کہتے ہیں، ثنایا. اور اس کے مقابل جو 2 دانت ہیں رباعی، اس کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو را انتہائی آسانی سے ادا ہو جائے گا. را، را، را. اب ہے زا، سین اور صاد کا مخرج. زا، سین،
स्कौत का मखरज भी एक है। ज़बान के सिरे को, जिसे रअसुल लिसान कहते हैं, ज़बान की नोक को जब नीचे के दांतों के किनारों से लगाएंगे, एक तो था ऊपर के दांत, अब यहाँ पर सनाया सुफला नीचे के दांतों की जड़ किनारों से लगाएंगे, जड़ से नहीं किनारों से लगाएंगे, तो जा में आवाज आएगी, जा वाइब्रेशन जैसे, जा सीन स्कौद, जा सीन स्कौद, जा सीन स्कौद। अब है ज़ौद। ज़ौद का मखरज क्या है? ज़ौद ज़बान की करवट, ज़बान की दोनों करवटें जब ऊपर के तमाम धाड़ों की जड़ से लगे तो उससे ज़ौद अदा होगा। हमारे पास ज़बान है, ज़बान के दोनों किनारे हैं, ठीक है, दोनों किनारे हैं साइडों से, उसकी करवटें, उसको हमने ऊपर के तमाम धाड़ों की जड़ से लगाना है, जिसे अज़रासे उलिया कहते हैं, तो ज़ौद अदा हो जाएगा। ज़ौद, ज़ौद, स्कौद, ज़ौद, स्कौद, ज़ौद, ज़ौइन, ग़ैन, इसका मखरज भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है फ़ा। फ़ा भी होंठों से अदा होने वाला हर्फ है। अब यहाँ पर फ़ा सनाया उलिया की जो नोके हैं, ऊपर के जो दो दांत हैं जिसे सनाया उलिया कहते हैं, इसकी नोके जब निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से हम लगाएंगे तो फ़ा अदा हो जाएगा। फ़ा, 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 क़ाफ़, क़ाफ़ को भी खींच के पढ़ेंगे, क़ाफ़, क़ाफ़। क़ाफ़ में हमने ज़बान के आखिरी हिस्से को अक़्सा लिसान कहते हैं, ज़बान के आखिरी हिस्से को अक़्सा लिसान कहते हैं। अब अक़्सा लिसान को हमने, अक़्सा लिसान यानी ज़बान का वो हिस्सा जो हलक की जानिब है, उसे अक़्सा लिसान कहते हैं, और ये होंठों से दूर है। जब ये कव्वे की जड़ से मुत्तसिल हिस्सा यानी नरम तालु से लगे तो उससे क़ाफ़ अदा होगा। क़ाफ़, क़ाफ़, क़ाफ़। काफ इससे थोड़ा आगे, इसको हमने अक़्सा लिसान को ऊपर के सख्त तालु से लगाना है तो काफ अदा हो जाएगा। काफ, काफ। जब तालु के नरम और सख्त हिस्से की मिलने वाली जगह से लगे तो काफ अदा हो जाएगा। काफ, काफ। लाम, 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 इसको भी खींच के अदा करेंगे। ज़बान का सामने वाला किनारा जिसे तर्फ़ लिसान कहते हैं, ज़बान का जो रअसुल लिसान और तर्फ़ लिसान है, इसको हमने ऊपर के सनाया, रुबाई, अनयाब, ज़वाहिक 8 दांतों के मसूड़ों से लगाएंगे, ठीक है, सामने के ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से लगाएंगे तो लाम अदा हो जाएगा। लाम, लाम, लाम। मीम, मीम, ये भी होंठों से अदा होने वाला हर्फ है। मीम, मीम, दोनों होंठों को मिलाएंगे तो मीम अदा हो जाएगा, लेकिन इसमें दोनों होंठों के जो खुश्की वाले हिस्से हैं, ठीक है, दोनों होंठों के खुश्की वाले हिस्से को मिलने से मीम अदा हो जाएगा। मीम, मीम। नून, नून, नून तर्फ़ लिसान यानी ज़बान की जो नोक है और इसके जो साथ में जो किनारे हैं तर्फ़ लिसान, जब ये ऊपर के 6 दांतों के मसूड़ों से लगे, सनाया, रुबाई, अनायाब 6 दांतों के मसूड़ों से लगे तो उससे नून अदा होगा। लाम में क्या था? लाम में 8 दांतों के मसूड़ों से लगाना था, नून में 6 दांतों के मसूड़ों से लगाना है।
ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگائیں گے تو نون ادا ہو جائے گا، نون۔ واو کا مخرج بھی بہت ہی آسان ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو ادا ہو جائے گا، واو۔ دونوں ہونٹوں کے گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، واو واو۔ ہا اور حمزہ یہ تو حلقی حروف حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ یہ تو ہو گئے مخارج۔ امید کرتی ہوں کہ مخارج آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ شروع سے ادائیگی دوبارہ کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب دوسرے صفحے پر مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب یہ بھی وہی ہے، لیکن یہاں پر ترتیب سے لکھا ہے، جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کا مخرج ایک ہے، حلقی حروف ہے، حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ حمزہ ہا سینے کے قریب والے حصے سے نکلتا ہے، جسے کہتے ہیں ادنا اقصی حلق، اقصی حلق۔ عین ہا جسے وسط حلق کہتے ہیں، گلے کے درمیان والے حصے سے یہ دو حروف نکلتے ہیں، اور غین اور خا ادنی حلق سے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کے جانب ہے۔ قاف اور کاف، قاف اور کاف یہ بھی قریب قریب مخرج ہیں۔ قاف اور کاف اقصی لسان کو اوپر کے تالو سے لگانا ہے، نرم تالو سے، اور کاف کو سخت تالو سے لگانا ہے۔ جیم شین یا کا مخرج ایک ہے، وسط لسان کو ہم نے اوپر کے مقابل تالو سے لگانا ہے تو جیم شین یا ادا ہو جائے گا۔ ضاد کا مخرج پھر الگ ہے، زبان کی دونوں کروٹوں کو ہم نے اوپر کے تمام داڑوں کی جڑ سے لگانا ہے۔ لام نون رو کا مخرج بھی ایک ہی ہے، اس میں ہم نے رأس لسان اور طرف لسان کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگانا ہے۔ لام نون رو ان کا مخرج بھی ایک ہے، تا دال طا کا مخرج بھی ایک ہے، تا دال ظا کا مخرج بھی ایک ہے۔ تا دال طا میں کیا کرنا تھا، زبان کی نوک کو ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگانا تھا۔ تا دال ظا میں زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے تو تا دال ظا ادا ہو جائے گا۔ زا سین صاد میں زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے۔ زا سین اور صاد نہایت ہی آسانی سے ادا ہوتے ہیں، زا سین اور صاد۔ فا، فا اوپر کے جو سامنے کے جو دانت ہیں اس کی نوکوں کو ہم نے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگائیں گے تو فا ادا ہو جائے گا۔ با اور میم یہ بھی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے با اور میم یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نرمی والے حروف ہیں جو انتہائی نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ثا ذال ظا۔ سیٹی والے حروف جو سختی سے ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد۔ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ موٹے حروف وہ سات ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، ظا۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ہم آواز حروف جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، تا، ثا، ذال، زا، ظا، ضاد، ثا، سین، صاد، حا، ہا، قاف، کاف، حمزہ، عین۔ یہاں تک تختی نمبر 1 مکمل ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تختی نمبر 2 سیکھیں گے۔ ان مخارج کے خوب ان حرفوں کی خوب پریکٹس کریں،
جو جو مخرج آج ہم نے پڑھا ہے براہ کرم ویڈیو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ہر سبق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کلاس آپ کے لیے ہے، آپ کے صحیح تلفظ، صحیح مخارج اور اچھی تجوید کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق فائدہ دیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی قرآن صحیح طریقے سے سیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔